یروشلم کا شہر دنیا کے سب سے مقدس شہروں میں سے ایک ہے اور اس شہر کے دل میں موجود ہے سنہری گنبد والا وہ مقام جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ اور اس مقام کے نیچے پتہ ہے کیا چھپا ہوا ہے؟ یہ سوال صدیوں سے تاریخ دانوں، مذہبی اسکالرز اور عوام کو حیران کرتا آ رہا ہے۔ کیا یہاں واقعی کوئی ایسا راز دفن ہے جو بائبل کی سچائی کو ثابت کرتا ہو؟ کیا یہاں وہ چیزیں موجود ہیں جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے؟ آئیے ایک معلوماتی اور تاریخی سفر پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اس مقدس جگہ کے نیچے چھپی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ جگہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے یکساں طور پر مقدس ہے۔ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے سفر پر آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی تھی، اور یہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہلا اور پھر دوسرا ہیکل ٹیمپل بھی تعمیر ہوا تھا۔ اس مقدس چٹان کے نیچے ایک قدرتی مگر جزوی طور پر تراشی گئی ایک غار موجود ہے جسے ویل آف سولز یعنی روحوں کا کنواں کہا جاتا ہے۔ بعض قدیمی اسلامی روایات کے مطابق قیامت کے دن یہاں سے مردوں کی روحیں بلند ہوں گی، لیکن جدید علماء اسے ایک علامتی تشبیہ بھی قرار دیتے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران یورپی سپاہیوں نے اس مقام کو ہولی آف ہولیز سمجھ کر کھدائی کی، مگر کوئی خاص چیز ہاتھ نہ آئی۔ مگر اس کوشش نے اس جگہ کے گرد پراسراریت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ آج تک اس چٹان کے نیچے مکمل سائنسی کھدائی کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ یہ مقام انتہائی سینسٹیو، مذہبی اور سیاسی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے آس پاس خاص طور پر ویسٹرن وال، دیوار گریہ کے نیچے جو سرنگیں اور کمزور جو کمرے دریافت ہوئے ہیں وہ حیرت انگیز انکشافات سے بھرپور ہیں۔ ان میں مٹی کے برتن، چراغ، عبادت کے برتن اور خالص برتنوں سے تراشے گئے نہانے کے حوض ملے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مقام واقعی ایک روحانی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ اور جس سے ہم ڈوم آف دی راک بات کر رہے ہیں، اس کے جنوب میں موجود وہ تہہ خانے جسے سلیمان کے استبل یعنی سولومون سٹیبلز کہا جاتا ہے، دراصل ایک بہت بڑا زیر زمین ہال ہے جو ابتدائی اسلامی دور یا صلیبی دور کے ستونوں اور محرابوں پر مشتمل ہے۔ آج یہ ایک زیر زمین مسجد کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض روایات اور مشہور قصوں کے مطابق اس چٹانوں کے نیچے کوئی خفیہ کمرہ یا سرنگ ہو سکتی ہے جہاں بنی اسرائیل کا کھویا ہوا تابوت سکینہ چھپایا گیا ہے۔ اگرچہ صرف یہ ایک نظریہ ہے اور اب تک کوئی سائنسی یا تاریخی ثبوت سامنے نہیں آیا، مگر یہ قیاس آرائیاں آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، اور جدید دور کی جو ٹیکنالوجی ہے، جیسے زمین کے اندر جھانکنے والے سکینرز یا کاسمک ریمیجنگ سے ان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پتھروں کے اندر چھپے خالی مقامات یا سرنگوں کو دریافت کیا جا سکے، مگر ڈوم آف دی راک کے نیچے اس قسم کی تحقیقات ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ تو کیا واقعی اس مقام کے نیچے وہ راز دفن ہے جو انسانیت کو بائبل، تورات اور قرآن کی گہرائیوں میں جھانکنے کا موقع دیں گے، یا یہ سب محض داستانیں اور عقیدت کے مظاہر ہیں؟ جو بھی ہو، ڈوم آف دی راک کے نیچے چھپے راز صرف پتھروں اور چٹانوں میں نہیں بلکہ صدیوں کی مشترکہ تاریخ، عقائد اور عقیدت میں دفن ہے۔ اور یہ جگہ انسان کی روحانی تلاش کا بھی ایک ایسا مرکز ہے جو ہمیں نہ صرف تاریخ بلکہ اپنی ثقافت، ایمان اور تقدیر کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں،
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.